دولت چاہیے، نہیں کوئی عہدہ چاہیے، نہیں کوئی ریال چاہیے، ہمیں ریال نہیں، ہمیں آمنہ کا لال چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور 12ویں کیوں مناتے ہیں؟ سنو، پوچھا گیا سعودی عرب کی گورنمنٹ سے کہ یہ 75 کروڑ کیوں لگاتے ہیں؟ آواز آئی یہ اس لیے کہ یہ کعبے کی عزت ہے۔ کہا کیا ہے کعبے کی؟ بولے اونچی آواز سے، کعبے کی کیا ہے؟ کعبے کی عزت ہے۔ 75 کروڑ لگا کے کعبے کی شان دکھاتے ہیں۔ توجہ ہے، کہتے ہیں 75 کروڑ ہم اس لیے لگاتے ہیں یہ کعبے کی عزت ہے۔ میں نے کہا پھر سن لو، ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں، جنازہ اس لیے کرتے ہیں، جلوس اس لیے نکالتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہے دوستو؟ توجہ ہے، جاگ رہے ہو آپ سارے؟ کیونکہ شیطان کو تجربہ وہی ہو گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ رب نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ کیا کر؟ وہ سجدہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت چاہیے، وہ سجدہ تھا تعظیم۔ کیا تھا؟ بہت صحیح، ہاں جی ہماری مسجد میں آؤ تو تمہیں رش ملے گا۔ میں نے کہا تجربہ اس کو وہاں سے ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے۔ اس کو پتا چل گیا کہ میں نے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ بولو، کئی کروڑ سال۔ کتنا؟ ہاں 50-60 سال نہیں، کئی کروڑ سال۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اور تعظیم کن کی رہے گی؟ حضرت آدم صلی اللہ، جو معراج کی رات میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے ہوئے تھے۔ توجہ ہے، جو مقتدی کی تعظیم نہ کرے، کئی کروڑ سال اس کی نماز قبول نہ ہوئی۔ شیطان کو تجربہ ہو گیا تھا۔ توجہ ہے کہ ان کی جتنی عبادت کر لیں، یہ جتنے جو ہے نا زمین پہ ماتھے رگڑ لیں، جتنی عبادت کر لیں، ان سے ایک کام کروانا ہے کہ نبی کی تعظیم نہیں کروانی۔ اور سنی بریلیوں کو اگر میں کہوں کہ نبی کی تعظیم نہ کرو، ان کا شوق ذوق عشق ابھر کر سامنے آتا ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ توجہ ہے میرے دوستو، یہ وہیں تجربہ ہو گیا تھا۔ جاگ رہے ہو آپ سارے؟ اس لیے شیطان کا بار عشق پہ تو نہیں چلتا، سستی کروا لیتا نماز۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک بات سن لیں میرے دوستو، اگرچہ ہم عمل میں کمزور ہیں، کیا ہے بولیں چاہیے آواز سے؟ عمل میں کمزور ہیں، لیکن خدا کی قسم آمنہ کے لال کی محبت میں کمزور نہیں۔ یار بولتا صحیح اچھی آواز سے، بولتا صحیح۔ توجہ ہے، یہ ہے 12ویں اس لیے مناتے ہیں، ہمیں نبی سے پیار ہے، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولے اچھی آواز؟ بس فرق اتنا ہے کہ تو اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جب بیٹا پیدا ہو تو خوشی کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اولاد کے لیے خوشی جائز ہے، اور عاشقوں کے لیے نبی کی آمد کی خوشی جائز ہے۔ سمجھ آ رہے میرے دوستو؟ ان باتوں کو سمجھیں، حضور سے پیار کریں، آمنہ کے لال سے پیار کریں، اپنے بچوں کو عاشق بنائیں۔ کیا بنائیں؟ حافظ قرآن بھی بنائیں اور عاشق بنائیں، عالم بھی بنائیں اور عاشق بنائیں۔ کیا بنائیں؟ اس لیے کہ اگر صرف عالم بنے چاس نہیں آئے گی۔ جاری ہے کہ ان کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کتابوں کے۔ توجہ ہے، الحمدللہ اگر کوئی آئے گا تو انشاءاللہ حوالہ دیں گے۔ جب تک ان کے پاس صرف علم تھا اور وہ بکے نہ تھے، پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نالین ہاتھ میں دے کر سرکار کی نالین۔ کیا لے؟ بولے اونچی آواز، نالین۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو لوگ موجود تھے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتے تھے جب تک انگریزوں نے خریدا نہیں تھا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نالین ہاتھ میں لے لو، عرض کرو مولا میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور چوم کے کہو مولا اس نالین کا صدقہ ہی عطا فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اس لیے آپ سے کہہ رہا بچوں کو صرف عالم نہیں، کیا عاشق رسول بنائیں۔ کیا بنائیں؟ یار بولیں تو صحیح یار، میں ایک بات کر رہا ہوں، اجازت ہے بات کر دوں میرے بزرگ؟ کر دوں، پکی بات ہے تو پھر دال تکڑی دینی میرے دوستو۔ بات کر رہا ہوں، اگر صرف عالم بنایا تو علم بک جاتا ہے،
عاشق بناؤ، اس لیے کہ عشق نہیں دکھتا۔ سبحان اللہ توجہ ہے میرے دوستو، میں اب آپ کو بتانے لگا ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں۔ بولے تو صحیح، ہم 11ویں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے دور میں 11 تاریخ اور 12 تاریخ، 12 یا 11 سمجھ آ رہی ہے دوستو، اپنے دور میں فاتحہ شریف دیا کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اپنے دور میں فاتحہ شریف دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو مریدوں نے توجہ ہے پھر وہاں سے، کیونکہ آپ 12ویں مناتے تھے حضور غوث پاک، کیا مناتے تھے اور بولے، اور کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی بارگاہ تحفتاً پیش کیا کرتے تھے فاتحہ، کیا پیش کیا کرتے تھے، بولے ان کی آواز۔ تو پھر آپ کے وصال کے بعد مریدوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ہمارے مرشد، کیا بولے ان کی آواز، ہمارے مرشد اپنے دور میں 12ویں کیا کرتے تھے۔ پھر مریدوں نے حضور غوث پاک کی خدمت میں، یعنی کہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے تھے، کیا دیتے تھے، پھر وہ تحفہ، اس کا ثواب جو ہوتا ہے نا وہ ہدیہ، وہ تحفہ حضور غوث پاک کی خدمت پیش کیا کرتے تھے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے چینی گاتی گاتی، کیا آتی گئی، کیونکہ پہلے مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، اب چینی گاتی گاتی، اب مینار بھی شروع ہو گئے۔ اب بولو تو صحیح آ رہی آواز، پہلے لائٹ نہیں تھی، اب لائٹ بھی آ گئی۔ سبحان اللہ یار بول دے صحیح، سمجھ آ رہی، اگر دور کے حساب سے کوئی چینجنگ آ رہی ہے لیکن وہ قرآن حدیث کی مخالفت نہ ہو، کیا نہ بولے، بولے اونچی آواز، وہ ناجائز نہیں ہوتی، کیا بولے اونچی آواز، وہ ناجائز۔ ایک شخص کہنے لگا قادری ایک بات بتا، میں نے کہا ہاں جی، صحابہ کے دور میں حضور غوث پاک کی 11ویں ہوئی ہے، آمنہ کے لال کے دور میں 11ویں ہوئی ہے۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، کہنے لگا قادری کیوں، میں نے کہا حضور غوث پاک صحابہ کے دور میں ہوتے تو 11ویں ہوتی۔ یار بولیں تو صحیح اونچی آواز، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، جاگ رہے ہو، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ توجہ ہے، صحابہ کے دور میں تو نہیں ہوئی، جو عمل، کیا بولے، جو عمل صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، وہ اب، پہلے کہتے تھے کوئی چیز، جو چیز، کیا بولے، پہلے یہ کہتے جو چیز صحابہ کے دور میں نہ ہو وہ اب ہو، شرک ہے، تو سب سے بڑا شرک تو یہ خود ہے، کیونکہ یہ چیز نہیں تھی صحابہ کے دور میں۔ جس کی سمجھ میں آ رہی وہ بولے یار، سبحان اللہ نا جی قادری عمل عمل عمل، میں نے کہا ہر گل سمجھ آئی ہے، ہاں جی توجہ ہے کہ جو عمل صحابہ کے دور میں نہیں ہوا وہ اب ہو یہ ناجائز ہے، کیا ہے بولو اسی آواز سے، بولو تو صحیح۔ تو پھر صحابہ کے دور میں مسجد کے مینار بھی نہیں تھے، اب کیوں ہوتا ہے، توجہ ہے، صحابہ کے دور میں بجلی بھی نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے، لائٹیں بھی، بولو اسی آواز سے، یار بولو تو صحیح، یار پیار سے بولو یار، توجہ ہے، صحابہ کے دور میں بخاری شریف بھی نہیں تھی، نسائی شریف بھی نہیں تھی، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، یہ ساری کتابیں صحابہ کے دور میں تو نہیں تھی۔ توجہ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں نہ ہو اب ہو یہ ناجائز، ایسا ہرگز نہیں، بولو ایسا ہرگز، بولو اونچی آواز سے۔ اور ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں، اب سنیں، توجہ تو سنیں بھائی، حضرت شاہ ولی اللہ، پہلے کی بات کر دو پھر آپ کو مقصد سمجھاتا ہوں 11ویں کیا سمجھاتا ہوں، بولے اونچی آواز سے، مقصد یہ سنیں، حضرت شاہ ولی اللہ کلام اور طیبات کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ شاہ ولی اللہ وہ ہے، سب آجو باجو والے کہتے ہیں کہ ہمارے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے، کیا ہے، وہ غیر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے، اور یار میں نے کہا چلو چل لمحوں کے لیے مان لیا تمہارے، تو بڑے کہہ رہے ہمارے، اور ڈھلے ہو گئے ہو یار، ڈھلے ہو گئے ہو یار۔ حضرت شاہ ولی اللہ کلام اور طیبات کے اندر لکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا، حضرت جنید بغدادی ایک چبوترے پر تشریف فرما ہے، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تمام ولی اللہ بیٹھے ہیں، اچانک حضرت جنید بغدادی کھڑے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں، ولی اللہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آواز آئی تجھے پتہ نہیں، مولا علی عالم کے استقبال سے جا رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں،
ان کے استقبال کو جا رہا ہے. توجہ ہے دوستو, حضرت مولا علی آ گئے. اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے باتیں بتا رہا ہوں. حضرت مولا علی آئے, ایک خوبصورت کمرہ ہے, حسین و جمیل کمرہ ہے, نورانی اور روحانی کمرہ ہے, نوری نور ہے کمرہ. مولا علی اس کمرے میں داخل ہوئے, تمام ولی اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں, میں نے پوچھا اس کمرے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آواز آئی, تجھے پتہ نہیں حضور غوث پاک کی آج بڑی 11ویں خود مولا علی تشریف لے کر آئے ہیں. دوستو, حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں ہے, خود حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں ہے. مولا علی تشریف لے کر آئے, مولا علی تشریف لے کر آئے. ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ سنو, ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں, کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں ناجائز ہے, ہو سکتا ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور ہدایت مل جائے. تو جو ہے نام ہے چیدہ, کیا ہے بولے اونچی آواز سے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت پڑھی جاتی ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو جو ہے وہ دعا مانگتے, مولا ہماری بخشش فرما, ہمارے جو مسلمان بھائی ہم سے پہلے جو فانی دنیا سے پردہ کر چکے, یا اللہ ان کی بخشش فرما. دعا مانگ, اللہ نے حکم دیا دعا مانگو. اور بولو تو صحیح ہے, تو پتہ چلا کہ جو ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ پہنچتا ہے. بولے اونچی آواز سے, کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے. اور مشکات شریف کی حدیث کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک شخص جنت میں رہتا, اللہ رب العزت اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں تو پہلے بھی جنت میں رہتا تھا, میرا ایک درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ فرمایا تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑ رکھی ہے, تیری نیک اولاد نے تیرے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا, میں تیرا ایک درجہ بلند کر دیا. جس کی سمجھ میں آ رہی ہو بولے گا, جس کی سمجھ میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور سن لیں یہ مسئلہ, عیسیٰ علیہ السلام کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, شرعی مسئلہ. بولو کسی کا کوئی اختلاف, بولے سب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کرنا جائز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کرنا بولے تو صحیح, بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا. سب کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کرنا بولے, اور ان کو تکلیف کب ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تکلیف کب ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں گا. توجہ ہے میرے دوستو, نام ہے تیرا, ہم کرتے کیا اس میں, بولتے جائے ٹائم کم ہے, کرتے کیا ہے؟ عیسیٰ ثواب, نام ہے 7واں کرتے کیا ہے, نام ہے 10واں کرتے کیا ہے, سارے بولو یار پیچھے والے, نام ہے 20واں کرتے کیا ہے, نام ہے چہلم کرتے کیا ہے, نام ہے برسی کرتے کیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ ثواب. اب اتنے نام چینج ہو گئے, مقصد چینج ہوا تو پھر تکلیف ہونی چاہیے. اور گل سمجھ آئی ہے, اور گل سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ رہی ہے. نام چینج ہو گئے, کیا ہو گئے بولے اونچی آواز سے, اور مقصد وہی رہا ہے. عیسیٰ بولو مسئلہ حل ہو گیا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرما دے. نام ہے تیرا, مقصد کیا ہے؟ بولتے جائے, نام ہے 7واں مقصد کیا ہے, نام ہے 10واں مقصد کیا ہے, نام ہے 20واں مقصد کیا ہے, نام ہے چہلم مقصد کیا ہے, نام ہے برسی مقصد کیا ہے, اور نام ہے مقصد عیسیٰ علیہ السلام کرنا, اور نام ہے 11ویں مقصد ہے عیسیٰ علیہ السلام کرنا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے دوستو, نام تبدیل ہونے سے مقصد جب تبدیل نہیں ہو رہا تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ. اب میں کہوں سورہ فاتحہ کو یہ سورہ بقرہ ہے, ہو جائے گی. جو جتنے نام تبدیل ہو جائے تو ویسے ہی رہے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نام ہے عیسیٰ علیہ السلام, لیکن پتہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب حضور غوث پاک کا نام آتا ہے. اب جو ہے شرک کی فتح کہ غیر اللہ کا نام آ گیا. کیا آ گیا؟ یہ تکلیف ہے. بس یہ بات سمجھا کہ 5-7 منٹ بس دینا چاہتے ہیں, 5-7 منٹ بولے اونچی آواز. تو جو ہے اب جو ہے غیر اللہ کا نام آ گیا. تو یہ چیز جو ہے نا, جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام. اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ, حضرت موجود ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں جس چیز, میں نے کہا جس چیز ہے, یہ ایک چیز. نہیں سمجھ آئی آپ کے؟ وما اہل بہ لغیر, جس چیز, میں نے کہا نا مسئلہ بس ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
کیونکہ کفار جب اپنے جانور ذبح کرتے تھے لات منات عزا بتوں کے نام لیتے تھے. جانور کے حلق پر چھری چلاتے ہوئے کس کے نام لیتے تھے؟ بولو. تو رب نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، یہ جانور حرام ہے. سبحان اللہ. اور مسئلہ کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت کیا بولے چھری چلاتے وقت غیر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے. بس کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے نہیں ہر چیز جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہے. میں نے کہا پھر تیار ہو جا میں تیرے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر. کہے گا قادری کیا کرے گا؟ میں نے کہا تیرا بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے. میں پوچھوں کس کا بیٹا ہے؟ وہ کہے گا محمد عمران کا. تو غیر اللہ کا نام آ گیا بیٹا حرام. توجہ ہے. اور آپ کی بیوی جب بازار میں جاتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں ملا کی بیوی آگے غیر اللہ کا نام بیوی حرام. اور بیر مکان پہ تختی لگی ہوئی تھی محمد رفیق کا مکان حرام. یار نہیں سمجھ آ رہی آپ کے قربانی کا جانور لے کر آیا اور میں کہوں کہ یہ جانور کس کا ہے؟ ایک بھائی کہ محمد یوسف بھائی لے آئے. اور دسو حرام قربانی بھی. اور میں انشاءاللہ ان کو ان کی منزل تک چھوڑ گیا ہوں. آپ نے میرا ساتھ دینا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک شخص چائے پینے گیا کہے گا پھیکی چائے لے آنا. کیا لے آنا؟ پھیکی چائے. اور وہ میٹھی میٹھی. اور کہا نا یہ پھیکی چائے محمد شاہد کی ہے. چائے حرام. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے میرے دوستو. اور کولڈ ڈرنک لے کر آیا کہنے کا نہیں یہ فنٹا جو ہے نا فنٹا کون سے یہ محمد وقار بھائی کی ہے. اور کولڈ ڈرنک بھی حرام. یار بولتا صحیح یار جی آواز. جس گاڑی پر سوار ہوتا جائے لوگ کر کے جائے کس کی گاڑی جلدی بلاؤ. ہم نے اپنی گاڑی نکال لی. محمد ندیم کی ہے گاڑی بھی حرام. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک چیز حرام. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے. ہمارے الحمدللہ نوجوان 12 ربیع الاول میں محبت کے اظہار کرتے ایک گیٹ سجایا. اس کے اوپر لکھا یا رسول اللہ. ایک بندہ وہاں سے گزرنے لگا اس کی نظر پڑی. او یا رسول اللہ غیر اللہ کا نام ہے اس گیٹ سے نہیں گزرنا. وہ ادھر سے چلا گیا. میں نے کہا فیصلہ تو تو نے کر دیا ہے. اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. بولو اسی آواز سے غیر اللہ کا نام آ جانے سے کوئی چیز حرام فقط جانور ذبح کرتے وقت. کیا بولے اسی آواز سے؟ علماء یہاں موجود ہیں. تفسیر کی تمام کتابیں بولے تفسیر کی تمام کتابیں تفسیر البیان ہو تفسیر مدارک ہو تفسیر خازن ہو تفسیر مظہری ہو تفسیر ابن جریر ہو یعنی کہ تفسیر کی تمام کتابیں اس میں یہ بات موجود ہے وما اہل به لغیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ بولو اسی آواز سے فقط وہ جانور جب اس کے حلق پر چھری چلاؤ. کیا چلاؤ؟ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لو. بس مسئلہ یہ تھا. نوجوانوں سمجھ آ گیا آپ کو؟ بولے اسی آواز سے بس مسئلہ یہ تھا. اور کہاں کہاں لے گئے. اور ان کے لیے تو ویسے اظہار ہے اللہ سنیو تمہیں تو مبارک ہو حلوہ بھی کھاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوہو توجہ ہے. کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹوٹکا بتا دیا. جب ہم دیکھیں گے بہت بڑا قافلہ آ رہا ہم نے سامنے آ کے فاتحہ پڑھ کے لیے کھانا بچ جائے گا. توجہ ہے. میں نے کھانا سامنے رکھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا قادری سنت طریقہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. میں نے کہا کیوں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا شیطان دور بھاگتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ بھی قرآن. اور گل سمجھ آئیے میرے بھائی اسرار بھائی اللہ برکت دے. اسرار بھائی اللہ برکت دے آپ کے کاروبار اس میں. توجہ ہے میرے دوستو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جاگ رہے ہو؟ جو جاگ رہا ہوتا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو. بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ یہاں رہے. تو میرے دوستو میرے دلوں کی آواز سے بولو غیر اللہ کا نام آ جانے سے کوئی چیز حرام. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے. یہ اصول ہے. کیا ہے بولیں لیکن جانور ذبح کرتے وقت صرف خدا کا نام ہے مصطفیٰ کا نام نہیں. تو جاری ہے کہ ہم تو یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت کوئی کہے یا غوث جانور حرام. ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم یہ مانتے تو وہ مان. تو جاری ہے کہ نہیں بھائی حق کی بات کر رہا ہوں میں. ہم یہ مانتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں ہم نے کبھی جانور ذبح کرتے وقت یا غوث کہا تو پھر چپتا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ بسم اللہ
بولیں تو صحیح بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے نا بھائی حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے توجہ ہے محسن کی اذان میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے محسن کی اقامت میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے مبشر کی تفسیر میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے محدث کی حدیث میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے کلمے میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے خطیب کی تقریر میں جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے میں نے عرض کی مولا جانور سوا کرتے وقت صرف تیرا نام ہے مصطفیٰ کا نام نہیں رب نے فرمایا لوگوں جانور کے حلق پر چھری چلتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے میں تو جبار بھی ہوں یار کا نام یہاں اس لیے نہیں رکھا میرا یار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو ہے